احمدیت کی سچائی پر سادہ لیکن مؤثر دلائل، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین، اس چینل کے ایک کرم فرما چٹھا صاحب نے یہ ویڈیو کلپ بھجوایا ہے۔ اب یہ کلپ فیک ویڈیو کا ہے یا اصل ویڈیو کا ہے، اس سے قطع نظر اس ویڈیو میں جس طریقے سے سادہ لیکن مؤثر طریقے سے احمدیت کی سچائی کے دلائل دیے گئے ہیں وہ سننے کے لائق ہیں، تو آپ بھی سنیے اور انجوائے کیجئے۔ میں دیکھیں کوئی پیدائشی احمدی نہیں ہوں، میں پہلے دیوبندی تھا۔ 2008 میں بیعت کر کے میں جماعت احمدیہ میں داخل ہوا۔ جب میں جماعت احمدیہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے میرے سامنے یہ سوال کھڑا ہوا کہ میں مرزا صاحب کو نبی کیوں مانوں؟ ٹھیک ہو گیا، کیا وجہ ہے کہ میں ان کو نبی مانوں؟ پھر میں نے کہا کہ میں ایک شخص کو میں نبی مان کر بیٹھ چکا ہوں، میں پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے اس کو کیوں نبی مانا۔ جس بنا پر میں اس کو نبی مانوں گا اسی بنا پر پھر میں مرزا صاحب کو بھی نبی مانوں گا۔ دونوں کے لیے پیمانہ میں ایک جیسا رکھوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرزا صاحب کو پرکھنے کے لیے پیمانہ کچھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھنے کے لیے پیمانہ کچھ اور۔ ان دونوں ہی لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں پایا، نہ میں نے ان کو دیکھا ہے، نہ میں نے ان سے کوئی فیض حاصل کیا ہے، نہ میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی نا وہ بڑی پاک تھی۔ لوگ بڑی جو ہے نا وہ گواہیاں دیا کرتے تھے کہ یہ شخص جو ہے نا وہ نہایت متقی پرہیزگار قسم کا انسان ہے۔ مرزا صاحب کی بھی میں نے دعوے سے پہلے کی زندگی دیکھی، اس میں نے پایا کہ مرزا صاحب کے بارے میں بھی لوگوں کی یہی آرا تھی کہ مرزا صاحب کو نہایت متقی اور پرہیزگار قسم کا انسان سمجھا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے نبوت کیا تو لوگوں نے ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیے، آپ کو پاگل، ساحر، مجنون کہنا شروع کر دیا۔ یہی صورتحال مرزا صاحب کے ساتھ بھی ہوئی کہ جب مرزا صاحب نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مسیح اور مہدی بنا کر پیش کیا ہے دنیا کے سامنے، تو ان لوگوں نے مرزا صاحب کی مخالفت کرنا شروع کر دی، جو لوگ ایک وقت تک مرزا صاحب کو نہایت متقی اور پرہیزگار سمجھا کرتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ میں غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا مگر اپنے رسول کے۔ دیکھا میں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے غیب کی خبریں دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتائی ہیں جو ایک عام انسان نہیں بتا سکتا، وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات بتا سکتی ہے۔ مرزا صاحب کے اندر بھی میں نے اسی چیز کو دیکھا کہ مرزا صاحب نے بھی اسی طرح کی باتیں بتائی ہے کہ وہ کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے اس طرح کی باتیں بتائی ہیں کہ جو 100 سال کے بعد میں آج اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اسلام کی ایک بہت بڑی جماعت عطا کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب کی جو تاریخ موجود ہے اس میں ہر ایک مکتب فکر نے مرزا صاحب کی کس قدر مخالفت کری ہے، لیکن باوجود اس قدر مخالفت کے بھی وہ وعدہ جو خدا تعالیٰ نے مرزا صاحب سے کیا تھا وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ پورا ہوا۔ دیکھیں دنیا کے کون سے ملک میں ہے جہاں جماعت احمدیہ موجود نہیں ہے؟ کروڑوں میں آج مرزا صاحب کے ماننے والوں کی تعداد ہے۔ کس نے مرزا صاحب کو یہ بات بتائی؟ جب مرزا صاحب نے یہ بات بتائی تھی اس وقت مرزا صاحب صرف اکیلے تھے۔ پھر قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کی طرف جھوٹ بات منسوب کرے تو خدا تعالیٰ اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اسے رگے جہاں سے ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے یہود اور نصارہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ کیوں پیش کیا؟ کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے، جیسا کہ تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے کہ ایک شخص موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو اس شخص نے فرعون کو یہ بات کہی کہ دیکھو اگر موسیٰ سچا ہے تو جن باتوں کا یہ وعدہ تم سے کرتا ہے تم ان میں سے بعض کو اپنی زندگی میں پالو گے اور بعض باتیں اپنی زندگی کے بعد پوری ہوتے ہوئے دیکھو گے، یعنی اس کی ہر ایک بات سچی ہوگی، لیکن اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا، یعنی کہ یہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک سیدھا سچا سا اصول ملا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بات نہ ہو تو پھر خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ہلاک کر دے۔ مرزا صاحب کو ہم نے دیکھا یار ایک مدت سے وہ خدا تعالیٰ کی طرف باتیں منسوب کرتے آ رہے تھے، مجھے خدا نے یہ بتایا، مجھے خدا نے یہ بتایا، مجھے خدا نے یہ بتایا۔ مرزا صاحب کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا خدا تعالیٰ نے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر مرزا صاحب کے زمانے تک بہت سے لوگوں نے دعوے نبوت کیا۔ خدا تعالیٰ نے اسی بنا کے اوپر کہ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو رگے جہاں سے ہلاک کر دیتا ہے انہیں پنپنے نہیں دیتا، نیست و نابود کر کے چھوڑ دیا۔ مسلمہ کذاب کو دیکھے، اسود انسی کو دیکھے، ابن سیاد کو دیکھے، اس کے بعد اور بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، خدا تعالیٰ نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ مرزا صاحب کے زمانے میں بھی قریب 30 مدعیان نبوت موجود تھے، خدا تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا سوائے ایک مرزا صاحب کے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ جھوٹے لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہے وہ معیار جس کی بنا پر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے اترتے ہیں، میں نے ان کو نبی مان لیا، اسی بنا پر میں نے دیکھا کہ میں مرزا